السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. للہ الحمد کہ رمضان شریف اپنی تمام تر برکتوں و رحمت سمیت جاری ہے. اس کا ایک دہاقہ ختم ہو گیا جو رحمت کا دہاقہ تھا. اب اگلے 10 دن جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث بخشش قرار دیا وہ جاری اور ساری ہیں. آپ یہ سنتے آئے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ لو لگانی چاہیے. یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا. ان 2 آیتوں کے بعد 2 آیتیں اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جی پہلے بھی رمضان شریف کا ذکر، درمیان میں 2 آیتیں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے فإنی قریب، میں تو تمہارے بہت قریب رہتا ہوں. اور اجیب دعوت الداع، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی بات کو سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں. اذا دعان، وہ جہاں کہیں بیٹھ کر، جس گھڑی، جس لمحے، جس پل، کوئی مکان کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں. ٹائم اور سپیس کے سارے فاصلے جو تھے وہ ختم کر دیے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی، اور اس میں یہ بھی کوئی تخصیص نہیں کی کہ صوفی صاحب کی بات سنتا ہوں، متقی پرہیزگار کی بات سنتا ہوں، کسی پروفیسر کی بات سنتا ہوں، کسی ڈی سی کمشنر کی بات سنتا ہوں. نہیں، فرمایا کہ کوئی بھی مجھے پکارنے والا ہے، وہ مزدور ہے تو اس کی بھی سنتا ہوں، اور وہ اگر کوئی تاجر ہے تو اس کی بھی سنتا ہوں، کوئی افسر ہے تو اس کی بھی سنتا ہوں، کوئی غریب ہے اس کی بھی سنتا ہوں، کوئی امیر ہے اس کی بھی سنتا ہوں، کوئی غریب ہے اس کی بھی سنتا ہوں، کوئی کالا ہے اس کی بھی سنتا ہوں. نہ رنگ اور نسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ امیری اور غریبی کا کوئی معاملہ ہے. فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جو آدمی مجھے جس گھڑی، جس لمحے، جس پل، جہاں کہیں بیٹھ کر پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. بس فَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے
تم میرے اوپر ایمان لاؤ، کہ میرے اوپر تمہیں اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، توکل میری ذات پہ ہونا چاہیے۔ حل یؤمنوا بی، کہ تم میرے اوپر ایمان لا کے میرے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کر کے توکل کر کے میرے اوپر پھر مجھے پکارنا، اور پھر دیکھنا کہ میں تمہیں کس طریقے سے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے احکامات شروع ہو گئے۔ فَإِحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، ان کو چھوڑتے ہوئے کہ یہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر دو آیتیں آئی، ان کا کیا ربط ہے آپس میں؟ رمضان کے احکامات کے ساتھ ان دو آیتوں کا ربط ویسے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جی اوپر بھی اللہ کہہ رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور درمیان میں دو آیتیں لگا کے پھر کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تو بہرحال قرآن کی باتیں، حکمت کی باتیں، کوئی حرف کوئی لفظ جہاں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ اس کو سمو دیا ہے، لگا دیا ہے، وہ وہیں فٹ بیٹھتا تھا۔ میری بات، حکمت کی بات مجھے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، آپ کے کچھ کے پلے پڑا یا نہیں پڑا، لیکن جب آپ اس ایمان اور ایقان کے ساتھ قرآن مجید پر غور کریں گے آپ کو ضرور معلوم ہوگا۔ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بات پر یقین آئے گا کہ ہاں یہاں یہ آیت فٹ ہونی چاہیے تھی۔ یہ نہ میرا معاملہ ہے، نہ آپ کا معاملہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر چھوڑا کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم اس کو ایڈجسٹ کریں کہ یہ آیت یہاں ایڈجسٹ ہونی ہے، اس آیت کو یہاں لگانا ہے، اس کو یہاں لگانا ہے۔ نہیں، پہلے کی نازل ہوئی جو صورتیں تھیں ان کو سب سے آخر میں لگا دیا، 30ویں پارے میں جا کے۔ جو بعد میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ان کو سب سے پہلے فٹ کر دیا۔ ایک صورت کے اندر کی آیتیں نکال کر دوسری صورت میں ڈال دیں، دوسری صورت کی نکال کر پہلی صورت میں ڈال دیں، اور آیتوں کو یہ ساری کی ساری تفصیل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حدیث میں موجود ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو ربط ہے اس قرآن مجید کے اندر، جو اس کے اندر تعلق بنتا ہے پہلی آیت کا دوسری کے ساتھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی بات ہے۔ تو قرآن مجید کی فضیلت، اس کی فصاحت اور بلاغت کی بات ہے، وہ میرے اور آپ کا کام نہیں تھا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کام ہی یہ کیا کہ جہاں بھی جو آیت آئی، جو سورت دوسرے کے بعد آئی، ساری زندگی اس پر کھپا دی کہ پہلی کا دوسرے کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس آیت کا اس کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ عین درمیان میں دو آیتیں فٹ کر دیں، ان کا تعلق کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ رمضان شریف پکارنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ندا دینے کی راتیں ہیں۔ صبح بلائیں، شام بلائیں، رات کی کسی گھڑی میں اٹھ جائیں، میں تو سنتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رمضان شریف کے علاوہ نہیں سنتا، اس کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی یہ ہے، اور شان استغنائی ہے، نہ اس کی آنکھ لگتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ اس کی صفات ہے ہماری تعالیٰ کی۔ وہ آیت الکرسی ہے جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع تر، ساتواں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جیسے بہت بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، واسع کرسی السماوات والارض۔ یہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے، اور فرمایا ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو یہ آسمان و زمین کی نگرانی کوئی تھکا نہیں دیتی۔ ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں جی، روزہ رکھ کے شام کو نڈال ہو جاتے، سردیوں کے روزے وہ بھی جنوری کے، اور شام کو افطاری کے بعد کہتے ہیں تھوڑا سا لیٹ لیں پھر قیام کے لیے جائیں گے، لیکن اور بعض میری طرح کے وہ کہتے ہیں اچھا یار قیام کے بغیر بھی تو روزہ ہو ہی جاتا ہے نا،
ہمیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، لیکن وہ جو ہمیں پکار رہا ہے، جو کہتا ہے کہ اجیب دعوت اللہ، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان۔ اب اگر وہ بھی تھوڑا سا سو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تھوڑی سی استراحت کرنے لگ جائے، اور کوئی بے چین، کوئی بے قرار اس گھڑی اس کو پکار رہا ہو، اس کی کون سنے گا؟ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن اللہ پر پیار آ گیا۔ اللہ کے بندوں کو آتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس کے بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہ تو ایک ریسیپروکل سا معاملہ ہے، اس لیے کہ پیار محبت جو ہے وہ چلتا ہی ریسیپروکل ہے۔ ایک دن پیار آ گیا، اللہ کو کہنے لگے یا اللہ تیری آنکھ نہیں لگتی، تو سوتا نہیں ہے، تو بھی تو تھک جاتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا موسیٰ کو ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ کہا موسیٰ ایسے کرو، 2 گلاس لے لو پانی کے، فلاں پہاڑی پر بیٹھ جاؤ، اور یہ خیال رکھنا کہ یہ گلاس ٹوٹ نہ جائے، پانی نہ گر جائے اس میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، حکم تھا۔ ایک دن ایک رات 24 گھنٹے تو بڑے ہوشیار ہو کے بیٹھے رہے۔ دوسری رات آئی، نیند نے غلبہ کیا، بہت قابو کیا اپنے آپ کو، لیکن تقاضا ہے بشریت ہے، نیند غالب آئی، وہ دونوں گلاس آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہوا؟ تمہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ عرض کیا یا اللہ بس نیند آ گئی تھی۔ فرمایا موسیٰ تم کہتے تھے اللہ تجھے نیند نہیں آتی۔ فرمایا اگر مجھے نیند آ جائے تو یہ آسمان و زمین اس طرح ٹکرا کے پاش پاش ہو۔ میرے دوست اللہ کی آنکھ نہیں لگتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ عرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان شریف کے یہ دن جو ہے غنیمت ہے، یہ راتیں غنیمت ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، یہ رات اللہ والوں کے لیے بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، دہشت گردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، بے ایمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے، اور دنیا داروں کے لیے بھی یہ رات ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک سناٹا ہے، تنہائی ہوتی ہے، دنیا سو جاتی ہے، تو اس خاموشی میں بڑے کام ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے لیے یہ رات بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ سے کہتے ہیں نا میں تھک گیا ہوں دن بھر کی مصیبت سے، سارا دن کمائی کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حالات ایسے سخت ہو گئے، تو اب میں کیا کرتا ہوں، رات کو تھک گیا۔ لیکن اللہ والے ہیں وہ رات کو تھکتے نہیں۔ سورہ الف سجدہ اٹھا لیں، باتیں ساری ہوئی ہیں جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، صرف توجہ دلانا مقصود۔ اللہ ان کی خود تعریف بیان کرتا ہے کہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے، یحبہم و یحبونہ، میری بات تو نہیں ہے، خود کہتا ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں، یحبہم وہ ان سے محبت کرتا ہے، و یحبونہ وہ اس سے پیار کرتے۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ پر پیار آ گیا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے بندے مجھ سے چاہنے والے، مجھے پیار کرنے والے، فرمایا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ سو نہیں سکتے، ان کی آنکھ نہیں لگتی۔ جی وہ پنجابی کا ایک جملہ آپ نے بڑا سنا ہوا ہے، بعض باتیں اس طرح بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لگی والیاں دی اکھ نہیں لگتی کہ تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، فرمایا کہ وہ میرے ساتھ پیار کرنے والوں کی حالت، ان کی کیفیت اللہ بیان کر رہا ہے، قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ رات کو سو نہیں سکتے۔ وہ لذت جو شب بیداری میں آتی ہے، وہ جو لذت ان کو اللہ سے گفتگو کرنے میں نصیب ہوتی ہے، وہ یہ دنیا داری کے معاملات کے اندر کہاں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ معاملات رات کے جو ہے نا ان پر بھی تھوڑا سا غور کیجیے کہ رات جو ہے وہ اللہ والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، سکون کے لیے بھی، آرام کے لیے بھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور رات ہم نے پردہ بنایا ہے، رات کو ہم نے راحت کے لیے بنایا ہے، دن ہم نے کام کاج کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بات اس وقت جو ہے وہ اللہ والوں کی ہو رہی ہے۔ دنیا دار عاشق اس کا بھی یہی حال ہے، وہ کیا کرتا ہے؟
اس کے لیے بھی رات بڑی غنیمت ہوتی. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کباب سیخ ہیں پہلو ہر سو بدلتے ہیں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. چچا غالب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرے چاہنے والے، میرے بندے، مجھ سے پیار کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. پیار کا سلیقہ کیا ہے؟ پیار کا انداز کیا ہے؟ پیار کا انداز یہ ہے کہ تتجافا جنوبہم المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا و طمعا، اس بات پر بھی تھوڑا سا غور کریں. ایک جملہ ہے یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا یدعو، پکارنا، ندا دینا، صدا دینا. میرے دوست یہ سلیقہ آنا چاہیے ندا دینے کا. کیسے؟ یدعون ربہم خوفا و طمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس سے امید لگائے. یہ دراصل ایمان کی نشانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. یہ خوف ہو کہ یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ماں اب ادنا کا حق کا عبادت کا، یا اللہ بہت زور مارا ہے لیکن اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، تیری بندگی کا حق میں کہاں ادا کر سکتا ہوں، میں ایک ذرہ ناچیز، یا اللہ تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا. لیکن اس کے ساتھ یہ امید کہ یا اللہ میں خطا کار سہی، یا اللہ میں گناہ گار سہی، یا اللہ میں پاپی سہی، یا اللہ میری خطائیں بے پناہ، لیکن اس کے باوجود میری امید سوائے تیرے کسی دوسرے سے نہیں ہے. میری امید کس سے وابستہ ہے؟ یا اللہ وہ صرف تیری یاد سے وابستہ ہے. تتجافا جنوبہم المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا. میں دوستو یہی نقطہ آج آپ کو سمجھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کو پکارنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ ہمیں آیا نہیں. وہ سلیقہ انہی دو آیتوں میں جو پہلے میں نے آپ سے عرض کی ہیں. اجیب دعوت الداع، یہاں بھی لفظ دا ہے، یہاں یدعون ہے، وہ پکارتے ہیں. فرمایا کہ میں دیتا ہوں جواب، میں سنتا ہوں. دعوت الداع، ہر پکارنے والے کی پکار. اذا دعان، وہ جہاں کہیں بیٹھ کر، جس گھڑی، جس پل، جس لمحے، جس مکان، جس جگہ، وہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر کے مجھے پکارے، وہاں میں اس کی صدا سنتا ہوں. وہ فضا کی پہنائیوں میں چلا جائے، وہ کسی جنگل کے کونے اور گوشے کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی مسجد کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر، وہ رات کی تنہائی میں ہو، وہ دن کے اجالے میں ہو. فرمایا کوئی ٹائم اور سپیس کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں، بات کو سنتا ہوں، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائے اور پھر مجھے ہی پکارے، میرے علاوہ کسی دوسرے کے دروازے پر نہ جائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان شریف میں یہ چیز پیدا کرنی چاہیے. دھاکہ چونکہ مغفرت کا ہے، اس کو بخشش مانگنے کا طریقہ تو آنا چاہیے. بخشش مانگے ہم، لیکن طریقہ ہی نہیں آتا، سلیقہ ہی نہیں آتا. بھائی سلیقہ کیا ہے مانگنے کا، کرینہ کیا ہے مانگنے کا؟ یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا. یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے پروردگار کو بلاتے ہیں، وہ پکارتے ہیں. کیسے؟ اس سے ڈرتے ہوئے. دل کے اندر ان کے اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوتی ہے. وہ طمع، اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے اللہ سے یہ امید بھی ہوتی ہے کہ میرا اللہ میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، میری اللہ میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. اب ضمن یہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں. یہ کیوں کہا کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہوگا نا، صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنے اللہ کو اونچی آواز سے پکاریں یا دھیمی آواز سے؟ کیا جواب دیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے. فرمایا اذا سألک عبادی، کون بھائی؟ کہہ رہا تھا نا آپ سے میں بھی کہ کچھ اللہ کے جانے والے ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کن کو چاہتا ہے. تو یہ وہ چاہنے والے تھے اصل میں. اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألک عبادی انی، کہ جب میرے بندے، کون؟ جب میرے بندے میرے بارے میں، انی میرے متعلق آپ سے پوچھیں، ان کو آپ یہ نقطہ سمجھا دیں کہ فإنی قریب،
اونچی آواز سے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول وسلم نے فرمایا تمہارا خدا کو گونگا اور بہرا نہیں ہے، فرمایا اس کو چپ کے پکارو۔ اب یہ پکارنے کا، ندا دینے کا سلیقہ جو ہمیں آیا نہیں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بلانے کا، اس کو ندا دینے کا، اس سے اپنی التجا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا۔ آئیے ایک اللہ کے بندے کی بات آپ کو قرآن سے دکھاؤں۔ کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، لکھا ہوا سارا، سمجھ نہیں آئی ہمیں، ہم پا نہیں سکے ان باتوں کو۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو اپنے پروردگار کا ذکر و رحمت رب کا، اپنے پروردگار کی ان کو ایک رحمت، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی عنایت کا ذکر سنا دیں تھوڑا سا۔ جی خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو میری رحمت جو میرے بندوں پہ ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا ذکر ان کو سنا دیں۔ بھئی یہ ذکر سنانے کا مقصود کیا ہے؟ تاکہ ہم بھی جب پکارنا ہو تو اللہ کو اس بندے کی طرح پکاریں۔ اور وہ ذکر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کیسے پکارا؟ جی فرمایا کہ ان کو بتا دے کہ میرا ایک بندہ تھا جس کا نام زکریہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے کیا کیا تھا کہ اس کی بیوی بانجھ تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اس کو 90 سال ہو گئے، عمر اس کی بہت زیادہ ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر بڑھاپے سے چمک اٹھا، تو اس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیسے کیا کہ اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا، وہ وقت یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو ندا دی، اپنے پروردگار کو صدا دی، اپنے پروردگار سے التجا کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، چپ کے تنہائی میں بیٹھ کر کسی گوشہ عافیت کو ڈھونڈ لیا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور کیا کیا؟ اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ پکارا کیا؟ سب سے پہلے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی درماندگی اس کے سامنے پیش کرے، اپنی عاجزی انکساری اس کے سامنے پیش کرے۔ یہ ہے وہ سلیقہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا پکارنے کا۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اگر دل کے اندر غرور ہے، دماغ عرش پہ پہنچا ہوا ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کو پکاریں گے، یاد رکھیں اس پکار کے اندر وہ لذت نہیں آئے گی، وہ طریقہ، وہ سلیقہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ اپنے بندے کا بات بیان فرما رہے ہیں، نادى ربہ نداء خفیا، کہ میرے بندے کی ان کو تھوڑی سی کہانی، تھوڑا سا ذکر ان کو سنا دیں کہ میری رحمت اس پر کیسے ہوئی تھی۔ اس نے چپکے میں، تنہائی میں بیٹھ کر، گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اس نے اپنے اللہ کو پکارا، اور اسے کیا کہا؟ رب انی، پیار دیکھو، پکارنے کا انداز دیکھو، رب انی وہن العظم منی واشتعل شیبا، یا اللہ میری ہڈیاں، کتنا خالص ٹھیٹ ترجمہ ہے، کوئی اس کے اندر فصاحت بلاغت کا مسئلہ نہیں۔ رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو، واشتعل الراس شیبا، یہ سر کے بال بڑھاپے سے سفید ہو گئے، چمک اٹھا بڑھاپا۔ لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، یہ دوسرا نقطہ یاد رکھنا کہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ تجھے پکارنے میں میں بدبخت نہیں بننا چاہتا، تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے پہ چلا جاؤں اور یہ سوچ لوں کہ 90 سال کے بعد بیٹا کہاں سے آئے گا۔ نہیں یا اللہ، میں یہ دربار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں یہ دروازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا اللہ میں اس بارگاہ سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حدیث میں آتا ہے یہ دعا مانگا کرو، اللہم لا تجل بدعائک شقیہ، یا اللہ اپنی دعا مانگنے سے ہمیں بدبخت نہ ٹھہرا دے۔ اس لیے کہ انسان جو ہے اس کو مانگنا نہیں آتا، یہ مانگنے کا سلیقہ آ جائے، مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، آپ یقین مانیں کہ جو آپ چاہیں گے ملے گا، جو اللہ سے دعا کریں گے وہ آپ کو دے گا۔ اور آپ یہ سن رہے ہیں کہ ایک بندے نے کیسے ندا دی، رات کی تنہائیوں میں چھپ کے، کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کے
چپکے اپنے رب کو پکارا اور اس سے کیا کہا؟ اپنی درماندگی پیش کی، اپنا عجز انکسار سامنے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کسی دوسرے دروازے پہ نہیں جاتا۔ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے رب سے مانگنا ٹوٹ کر مانگنا، رب سے مانگنا ٹوٹ کر مانگنا، اگر یہ سلیقہ آ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا اللہ قبول نہ کرے۔ فرمایا کہ جو مجھ سے اس انداز سے مانگتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ قال یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یحییٰ تم نے پکارا تھا نا ہمیں، وہ سلیقہ وہ کرینہ تمہاری ندا کا وہ ہمیں پسند آ گیا، تنہائی میں چپکے بیٹھ کے تم نے ندا دی، اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی وعدہ دیا ہوا ہے کیا؟ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہے وعدہ یا نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے قرآن سے ثبوت اس کا کہ جو اللہ نے حکم دیا فرمایا ہمارے لیے، تو میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب رہتا ہوں، تم مجھے دور سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ ساتوں آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور نہیں، انی قریب، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، ڈھونڈ کے تو دیکھو، اور دائیں بائیں ادھر دیکھو تو صحیح، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے 90 سال کی عمر میں اللہ کو پکارا ہے، ایک جگہ نہیں قرآن مجید کے اندر کتنی جگہ پہ ذکر آیا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا نقطہ وہ بھی ذہن میں رکھیں، بات حضرت زکریا کی چل رہی تھی، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے، وہ جو بین باپ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا حضرت مریم علیہ السلام کو دیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام جو نظر مانی تھی ان کی ماں نے، ان کی کفالت حضرت زکریا کے ذمے تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے کے اندر حضرت مریم کو اندر کمرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کچھ نہیں، باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے، دن کا کام کاج کر کے واپس آتے تھے، جب دروازہ کھول کے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے دیکھتے تھے کہ آپ کے پاس پھل پڑے ہوئے، کیا ہے؟ پھل پڑے ہوئے ہیں، کھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی آئی ہے۔ حضرت زکریا حیران ہو، یہ کیا باز رہا ہے؟ قرآن کی زبان میں بات سناتا ہوں آپ کہ حضرت زکریا حضرت مریم کو یہ دیکھ کے کہ یہ بند کمرے کے اندر یہ پھل پڑے ہیں، تو کہا کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اپنے محراب میں داخل ہوتے تھے واجد عندہا رزقا، حضرت مریم کے سامنے اللہ کا رزق موجود ہوتا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ دروازے بند، کھڑکیاں بند، ہر چیز لاک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جہاں سے یہ چیزیں تمہارے پاس آ سکیں، ذرا یہ عقدہ تو بتاؤ، یہ کھولو تو صحیح کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ بھائی یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ھو من عند اللہ، ایمان دیکھا ہے، کہا میرا اللہ دے جاتا ہے، میرا اللہ پہنچا دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ جی مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا، میں عرض یہ کر رہا تھا، کہا کہ کون دیتا ہے، صرف اتنی بات نہیں کی، وہ ایک نقطہ تھا جو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا کو سجھا دیا۔ 90 سال سے پھر رہے ہو، وہ 90 سال سے پھر رہے ہو، اللہ سے بیٹا مانگتے ہو، اور تمہیں وہ نقطے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب پھل دیکھے تو پوچھا حضرت مریم سے کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ھو من عند اللہ، وہ ایک ہی ذات ہے اور کائنات میں دوسری ذات کوئی نہیں ہے، یہ وہاں سے آئے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جی یہ نقطہ سجھا دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اب قرآن سے پوچھو حضرت زکریا نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ میں اپنے موضوع سے علیحدہ تو نہیں ہوا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہ عین اسی وقت پہلے کہا تھا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے بندوں کو، میرے بندے کے اوپر جو میں نے انعام کیا، جو میں نے اکرام کیا، اس کی ذرا تھوڑی سی کہانی تو بیان کر دو ان کو۔ وہ مانگ رہا تھا ٹوٹ کر کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ سجایا کہ اگر کسی اللہ کے بندے پر انعام دیکھو نا،
اللہ نے اس کو پجارو دے دی، اللہ نے اس کو کوٹھی دے دی، اللہ نے اس کو بنگلہ دے دیا، تو حسد نہ کیا کرو، یہ نہ کہا کرو اس کو کیوں مل گیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے پھل پڑے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے آنے کا۔ ثابت ہوا حضرت زکریا علیہ السلام پر جب حضرت مریم نے کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بند دروازوں کے بھیج دیتا ہے وہ۔ تو حضرت زکریا کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے بھی لڑکا تو مل سکتا ہے، یہ تو میری اپنی کمزوری ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی، مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا، مانگنے کا کرینہ نہیں آیا، پھر حسد نہیں کیا جی، دل کے اندر کوئی بغض پیدا نہیں ہوا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر اس وقت یہ ہے وہ سلیقہ جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا پوائنٹ کہ مانگو کب؟ جب تمہارے ذہن میں ایسی چیز پیدا ہو کہ فلاں آدمی پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس پر بڑا اکرام ہے، تو اس وقت ٹوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ سے بیٹھ جاؤ، ٹوٹ کر مانگو اور کہو کہ یا اللہ میں تو تیرے دروازے سے لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا کہا؟ عین اسی وقت جب دیکھا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، بند دروازوں میں دے سکتا ہے، اور وہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے، وہ مجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتا۔ عین اسی وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ بات پکارنے کی ہو رہی ہے، ندا دینے کی، صدا دینے کی ہو رہی ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی بات کو سنتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ حضرت زکریا نے کیا کہا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، یا اللہ ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما دے، ذریۃ طیبۃ، یا اللہ ایک پاکیزہ اولاد دے دے مجھے، انک سمیع الدعاء۔ آج مجھے سچ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے جی۔ میں عرض یہ کہہ رہا تھا ٹوٹ کے مانگو، کہو کہ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، وہ انتہائی سادگی میں چپکے سے کسی کونے گوشے کے اندر چھپ کر رات کی تنہائی میں کیا کہو؟ ٹوٹ کر مانگو۔ تیری بارگاہ میں ساقیا، میرا فرض ہے کہ پڑھا رہوں، اور کوئی تشنا لب ہے کہ سیر ہے اسے دیکھنا تیرا کام، تو چمٹ جاؤ اس کے دروازے سے، اس کی دہلیز سے چمٹ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف لائے، طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کی جہاں باب کعبہ ہے اس دیوار کے ساتھ رخسار لگا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ صحابہ اکرام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ مانگنے کا سلیقہ عرض کر رہا ہوں، اگر وہاں جانا نصیب ہو جائے تو وہاں اپنا دایاں رخسار باب بیت اللہ جو ہے اس کی دیوار کے ساتھ اس کی دہلیز کو تھام کے، ملتزم کو ڈال کے، پر نالے کے نیچے جسے میزاب رحمت کہا گیا وہاں کھڑے ہو کے وہاں سے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ یہ سلیقہ بھی نہیں آتا کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مانگنے والے نے کیسے مانگا؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب کسی بھائی پر اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرشار ہے، اس پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، فرمایا عین اسی وقت بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، دل میں کینہ نہ پیدا کرو، بلکہ اپنے اللہ کو پکارو اور یہ کہو، کیا کہو؟ حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ دعاؤں کا سننے والا تو ہے، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیا جی، آسمانوں سے پیغام آ گیا کہ نام بھی رکھ دیا، پیدا نہیں ہوا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ نتیجہ ہے اس پکار کا، اس دعا کا۔ اور یہ رمضان شریف کی آیتوں کے درمیان اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ سے پوچھے آ کے میرے بارے میں، ان کو بتا دینا کہ میں بہت تمہارے قریب ہوں، اور تم مجھ سے دور دور رہتے ہو، ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ جب رات کو تم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہو، اس وقت ہم تمہارے سرانے بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت ہم تم سے آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم تمہیں ندائیں اور صدائیں دیتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں ہر رات، ینزل علی سماء دنیا، آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا اس کو معاف کر دوں۔
حال من مسترزقن، کوئی ہے رزق تلاش کرنے والا، کوئی فاقہ مست، کوئی فاقہ کاش انسان، کوئی مارا ہوا معیشت کا جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کھانے نہیں ملتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حال من مسترزقن، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، ارزقہ، اس کو میں رزق عطا دوں۔ وحال من مبتل، تیسری صدا یہ ہوتی ہے، اور صدائیں تو ہمیں دینی چاہیے، دیتا وہ ہے۔ یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور ہمیں ڈھنگ نہیں آیا مانگنے کا، صدائیں ادھر سے آتی ہیں۔ اور کوئی ہے مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہ جو ہے اتنے بے شمار ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا میرے تو ایک قطرہ جو ہے نا اس کا 1,00,000واں حصہ اس کے برابر بھی نہیں ہے تمہارے پاس، میں بخشنے والا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے پوچھا کرو باتیں، خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے نا، یہ ایک سٹڈی ہے، کسی وقت اس کا ذکر پھر کریں گے اللہ نے توفیق دی تو۔ سٹڈی کیا ہے کہ ان کی جو آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی نا، دنیا کا ایک واحد شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، پتہ ہے آپ کو کیا کہا تھا کہ حضرت جی مجھے معلوم ہوتا ہے وہ دشمن آ گئے، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے نا تو ہم تک پہنچ جائیں گے، ان کی نظریں ہمیں پا لیں گی۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نصیب کسی دوسرے کا حصہ نہیں بن سکا۔ اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضرت جی میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز میں اپنے اللہ سے استغفار کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کروں، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے۔ میں بھی آج کل ہمیں ڈھونڈنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، مانگنا تو بعد جو ہے ڈھونڈنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دعا تلقین کی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ خدا کی قسم اس کی دعا کے الفاظ پر گھر جا کے غور کریں، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بڑا ظلم کر بیٹھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا ظلم کیا؟ یہی کہ ساری زندگی اسلام کی راہ میں لگا دی، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض یہ کرتا عاجزی انکساری، یہ نہیں چاوڑ کہ جی میں نے اسلام کا قلعہ سر کیا ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر غار ثور میں لے گیا تھا، اور خدا کی قسم یہ قسمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں برداشت نہیں کر رہے تھے پتھروں کو۔ یہ 3-3.5 میل کا عمودی فاصلہ ہے غار ثور کا، رسول اللہ علیہ وسلم کو چلنا دو بر ہوتا، حضرت ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اور کس کو نصیب ہے یہ باتیں؟ اور وہ انسان رسول اللہ علیہ وسلم سے التجا کر رہا ہے کہ حضرت جی مجھے ذرا یہ بتا تو دیں کہ میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگوں۔ اور فرمایا یہ دعا پڑھو کہ اللہم انی ظلمت نفسی، اس کو معمول بنا لو میرے دوستو، ہر نماز کے اندر جب التحیات ختم ہو ہمیں صرف ایک دعا آتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لو کہ ہم نے ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے بعد اپنا التحیات جو ہے اس کو ختم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں تو بات آپ کو ندا کی بتا رہا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، یہ میرے سامنے سورہ انبیاء ہے، صرف میں یہاں سے 2 آیتیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دوسرا پکارنے والا جی کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، اور رمضان شریف کے احکام کے اندر یہ 2 آیتیں کیوں آئیں؟ اجیب دعوت الداع وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک اور پکارنے والا جی، بدن کے اندر کیا ہوا؟ بیماری آ گئی، بدن کے اندر بیماری، شیطان نے کیا کیا؟ کہا کہ تیرے بندے ایوب کا امتحان لینا چاہتا ہوں، انہ کان صابرا نعم العبد، اللہ نے کہا وہ بڑا صبر کرنے والا تھا اور بہت ہی اچھا میرا عبادت گزار بندہ تھا۔ 18 سال تک بیماری چلتی رہی، کوئی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا اس کی ذات کے سامنے۔ یوں ہی عرض کر رہا ہوں کہ پکارنے کا سلیقہ سیکھو، اللہ کو ندا دینے کا کرینہ سیکھو۔ کیا کہا؟ اللہ بیان کر رہے ہیں، حضرت یعقوب نے شکوہ کیا، حق ہے اس کی ذات کے سامنے شکوہ کرنے کا، اس کے سامنے شکوہ نہ کریں تو کس کے سامنے کریں؟ لیکن ایک مقام صبر ہوتا ہے، ایک مقام شکر ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مقام شکر پر فائز تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام مقام شکر پر فائز تھے، بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، ان کی سلطنتوں کی بات نہیں کر رہا، میں مقام صبر کی بات
جانا چاہتا ہوں۔ انسان کو بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ان پریشانیوں کے اندر رمضان شریف کے اندر یہ دو آیتیں جو آ گئیں عین درمیان میں ان کو لگا دیا کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وہ فرمایا تھوڑا سا توکل کر کے رات کی تنہائی میں چپ کے بیٹھ کر یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ کیفیت طاری کر کے میری بارگاہ میں آ جانا۔ باقی کام کیا ہے؟ تیری بارگاہ میں سار کیا میرا فرض ہے کہ پڑھا رہوں، اور کوئی تشنہ لب ہے کہ سیر ایسے دیکھنا تیرا کام۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب نادا ربہ، وہ حضرت ایوب جب بیماری کا عالم یہ ہو گیا شکوہ نہیں کیا، لیکن رات کی تنہائی میں کیا کہا؟ نادا ربہ انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، اے میرے پالنہار، مجھے بیماری نے چھو لیا، وانت ارحم الراحمین۔ یہ تیسرا نقطہ کہ خدا کو اس کی رحمت کا واسطہ دو، کہو کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا جب تک بات میری نہیں مانی جائے گی۔ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن یا مولا میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، یہاں میں جانتا ہوں کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ رب انی مسنی السوء، کہا کہ پروردگار مجھے بیماری آ گئی، وانت ارحم الراحمین، میری بیماری اور تیرا ارحم الراحمین ہونا، ان کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ جی تو خدا کو ہمیشہ اس کی رحمت کا واسطہ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھو جواب آتا کیسے؟ تو پکارنے والے نے کیسے پکارا؟ تنہائیوں میں، رات کی تنہائیوں میں، چپکے چپکے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ۔ ذرا ان آیتوں پر غور کر لیں کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، استجبنا، کہا کہ میرے بندے نے جب مجھے پکارا تو ہم نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے اس کی ساری بیماری دور کر دی۔ وآتیناہ اہلہ، اس کے اہل و عیال جو شیطان نے مکان گرا کے سارے ختم کر دیے تھے وہ بھی دے دیے۔ ومثلہم معہم، اتنی اولاد ہم نے اور زیادہ دی، اتنا مال اور ہم نے دیا۔ رحمت من عندنا وذکری للعابدین، اور یہ میرا رحمت تھی میرے بندے پر اور ذکر للعابدین۔ یہ تو بات نصیحت کی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ناچیز بندے ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ایک مثال۔ بات ختم کرتا ہوں، ایک اور آگے آ گیا حضرت یونس علیہ السلام، یہ سورہ انبیاء ہے، گھر جا کے پڑھ لیں۔ وَالظَّنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بندہ مجھ سے ناراض ہو کے گھر بار چھوڑ کے بستی والوں کو یہ کہہ کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے 3 دنوں کے بعد میں تو جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ ناراض ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ناراض نہیں ہوئے۔ صبر کا مقام ہے، حضرت ایوب کا 18 سال کا صبر کا مقام ہے، لیکن یہ کچھ جلالی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہا کہ یا اللہ یہ نہیں بات مانتے تو نہ سی، میں جا رہا ہوں 3 دنوں کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے۔ اب وہ بندے سمجھدار تھے، 3 دنوں کے بعد بارش، یہ دیکھا کہ بادل آ گئے جس طرح عاد اور ثمود کی قوموں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے کہا کہ باہر نکلو، سب گھر بار مویشی سب بچوں کو بیویوں کو لے کے باہر میدان میں آ گئے۔ اللہ کے سامنے آ گئے، یا اللہ معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم گناہ گار، کیوں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں سنتا ہوں نا، کوئی دوسرا دن دہاڑے کیا کیا؟ سب بیوی بچوں کو ہر چیز کو لے کر گھروں سے نکل کر میدان میں آ گئے، کے اندر اکٹھے ہو گئے، جی اسٹیڈیم میں عید پڑھنے کے لیے آ گئے، یہی ہے نا؟ اور کیا ہے یہ عید کس چیز کا بہانہ ہے؟ سارے اکٹھے ہو کے کیا کہنے لگے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہ جس گھڑی، جس لمحے، جس پل، کوئی ٹائم کی قید نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ جب انہوں نے پکارا ہم نے ان کی دعا تو مان لی، لیکن اپنے بندے کو پکڑ لیا، اور وہ جب دریا عبور کرنے لگا تو بہرحال اس مسئلے کو چھوڑتے ہوئے کہ مچھلی کے پیٹ، ذنون اس کا لقب ہی پڑ گیا، کیا؟ ذنون مچھلی والا۔ مچھلی سے کہا کہ صرف اپنے پیٹ میں امانت رکھو، ہماری امانت ہے، قیامت کے دن لے لیں گے، قیامت کے دن لے لیں گے۔ مچھلی بھاگی پھرتی ہے، سب سمندر کے اندر بھاگی پھر رہی ہے کہ اللہ کا بندہ میرے اندر آ گیا، میں اتنی بڑی فضیلت مجھے ملی۔ 3 دن ہوئے تھے جب حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں قوم کو تبلیغ کرنی چاہیے تھی تو میں نے کوئی تھوڑی سی جلد بازی کی ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وَالظَّنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے یہ سمجھا کہ ہم آپ کو پکڑ نہیں سکتے ان کو۔
فرمایا فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات. میں نے کہا تھا کہ رات کا تعلق ہے اللہ والوں کے ساتھ. اندھیروں میں مفسرین نے لکھا ہے قرآن کے الفاظ ظلمات جمع ہے. رات کا سناٹا اور تاریکی تھی، اوپر بادل تھے، اس کے اندر مچھلی کا پیٹ تھا، ایک وہ اندھیرا تھا، پھر اس کے اندر پانی کی گہرائی تھی. ونادى فی الظلمات. یہاں سے نکلی ہوئی صدا کہاں پہنچی؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر یا دل کے قریب؟ جی اذا سال کے بعد